حضرت عمر سے انہوں نے کہا تو حضرت عمر نے اسے کہا کہ بھئی تمہارا کام کیا ہے، کرنا کیا جانتے ہو، تمہارے مہارت کیا ہے؟ اس نے کہا میں چکیاں بناتا ہوں، مختلف چیزوں کو پیسنے کی چکیاں بناتا ہوں، آج کل کہنے گرینڈر بناتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا میرے لیے کب بناؤ گے؟ تو انہوں نے کہا میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں، آپ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں۔ کہا بھائی تم پہلے بتاؤ میرے لیے کب بناؤ گے؟ تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ اپنے دوست کا ساتھ دے رہے ہیں اور میری فریاد نہیں سن رہے، تو اس نے یہ کہہ کے گیا کہ میں آپ کی ایک ایسی چکی بناؤں گا کہ ساری دنیا میں گھومے گی وہ، اور دوسرے دن آ کے اس نے چاقو آپ کے پیٹ میں مار دیا۔ پھر پورا قصہ ہے کہ وہ وہاں سے فرار کر گیا۔ ہماری کتابوں میں جہاں اس طرح کی باتیں جو آپ فرما رہے ہیں، ہماری کتابوں میں اس سے ہٹ کر بھی باتیں جیسے میں کہہ رہا ہوں، جی ٹھیک، تو ہم اور نہیں کرتے۔ جی ٹھیک، اور ہمارے نزدیک، میں ایک موٹا سا جملہ کہوں گا، ہمارے نزدیک مسلمانوں کا شیرازہ اہمیت رکھتا ہے، مسلمانوں کی جلالت اہمیت رکھتی ہے، مسلمانوں کی ابوہت اہمیت رکھتی ہے، جس کی بنیاد پر دسیوں باتیں ہمیں اپنے لوگوں کو سمجھانا پڑتی ہیں، کچھ مان لیتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ جی اچھا سر، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، ایک تاثر ہے کہ ایران یہاں شیعہ اکابرین اور تنظیموں کو فنڈ کرتا ہے، آپ کو کبھی فنڈنگ ملی ہے؟ آپ کے توسط سے شاید کوئی بھیج دے۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، کبھی کوئی فنڈنگ نہیں ملی، بلکہ آپ کی دعاؤں سے ہم نے ہی ایران میں پیسے بھیجے۔ اچھا، جب وہاں زلزلہ آیا، جب وہاں سیلاب آیا، تو جیسے اور ممالک میں جب کوئی وہ آتا ہے، کوئی آفت آتی ہے، تو فلاحی اداروں کو یہ کام کرنا ہوتا ہے، کرنا چاہیے بحیثیت انسان۔ تو جب رفسنجان میں ایک زلزلہ آیا تھا تو ہم نے بڑی رقم جا کر دی تھی خانہ فرنگ کے اندر، یعنی کونسلیٹ کے اندر، کہ بھئی ہماری طرف سے بھیج دیجئے۔ اس کے علاوہ بھی کئی مرتبہ ہم نے آج تک ایران سے کوئی، ہاں دیکھیں ہمارے یہاں مرجعیت کا سمجھنے کی بات ہے، آپ کے توسط سے سمجھا رہا ہوں، میں آپ سے بعض باتیں کر رہا ہوں کہ کوئی اور بھی تو سن رہا ہے۔ جی ہمارے یہاں ایک نظام ہے مرجعیت کا، ہمارے یہاں مفتی اعظم پاکستان میں نہیں بیٹھتا، ہمارا مفتی اعظم جیسے مفتی اعظم سعودی عرب میں بیٹھتا ہے، مصر میں بیٹھتا ہے، ایسے ہی ہمارا مفتی اعظم یا عراق میں بیٹھتے ہیں یا قم میں بیٹھتے ہیں، جو ایران کا ایک علمی دینی مرکز ہے، شہر پورا یونیورسٹی ہے، 150 سے زیادہ مدرسے ہیں ایک ہی شہر کے اندر۔ تو ہمارا جو علمی مرکز ہے وہ یا قم ہے یا نجف اشرف عراق۔ ایک فقی ہمارے وہاں بیٹھتے ہیں، ایک فقی ہمارے وہاں بیٹھتے ہیں۔ ہم یہاں زکوٰۃ اور خمس کی جو ہماری ادائیگی ہوتی ہے وہ ان کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس یہ زکوٰۃ آئی ہے، وہاں نہیں جائے گی وہ زکوٰۃ، پھر وہ کہیں گے جی بانٹ دیجئے پاکستان میں۔ اچھا، ان کے پاس بھی درخواستیں گئی بھی ہوتی ہیں، بکھر سے، سکھر سے، لیا سے، خیرپور سے، نواب شاہ سے، تو وہ کہتے ہیں جی نواب شاہ میں ایک ہاسپٹل بن رہا ہے، اس کو دے دیجئے، مثال فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، تو وہ ہم اپنی زکوٰۃ اور اپنا خمس جو ہے پاکستان کا ہی پاکستان میں ہی خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس کو یہ تصور کیا جائے کہ بھئی اجازت تو انہوں نے دی تھی تو انہوں نے پیسے دیے، نہیں بھئی ہمارے اپنے پیسے تھے۔ نہیں، یہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے، جو فنڈنگ مثال کے طور پہ اپنے ایجنڈے کے لیے، اپنی اکابرین کے لیے، اپنی تنظیموں کے لیے، پہلے تو میں اس کا تردید کروں گا، انکار کروں گا کہ ایسا نہیں ہے، اور اگر ایسا ہے بھی، یعنی میرے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن اگر کسی شیعہ شخصیت کے ساتھ تعلق ہے بھی تو ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ کنٹرول کیوں نہیں کر رہے؟ پکڑ کیوں نہیں رہے؟ دیکھ کیوں نہیں رہے کہ کہاں سے کوئی پیسہ آ رہا ہے؟ جی بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، یہی جو کتاب ہے ملا یعذر الفقی، ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین قمی کی جلد اول میں اذان کے بارے میں، آپ کی جو اذان ہے اس میں ہے کہ یہ جو اذان میں آپ کا اضافہ ہے یہ اضافہ ہے، اور لعنت فرمائی ہے جنہوں نے یہ اضافہ کیا۔ یہ اس کا میں ایک پیج لے کے آیا ہوں، یہ جی میں متوجہ ہوں۔ ہاں جی، یہ وہ پیج ہے جس میں ہے کہ اصل اذان بھی اس میں لکھی ہوئی ہے، جس میں یہ علی ولی اللہ اور وہ بالفصل خلیفہ بالفصل نہیں ہے، خلافت بلا فصل کا اعلان نہیں ہے۔ جی، لعنت کا لفظ میں اس میں مفوضہ اور غالیوں نے ایسا کیا ہے۔ یہ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ ہماری تمام، یہ ایک کتاب نہیں، میں تو آپ کو اور کتابیں بتا دیتا ہوں، یہ جیسے مثال کے طور پہ میں مان رہا ہوں اس کو، نہیں میں معذرت چاہتا ہوں، اصول کافی، فروغ کافی، تہذیب الاحکام، ملا یعذر الفقی، یہ آپ کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ بڑی کتابیں، اس کے علاوہ بھی جو ہماری اور ان کتابوں سے لکھا گیا ہے، فقہاء نے اس کو لکھا ہے۔ دیکھیں، یہ اذان آپ نے دیکھی ہے؟ جی ہاں، من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں معذرت چاہتا ہوں کہ
یہ ہے اذان، اس میں جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی الخیر خیر العمل اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ جی دیکھیں، اس میں ایک تو ہم اصلی والی موضوع پہ آتے ہیں کہ اسلام کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے جو ہمارا کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علی اللہ کانا سارا علامتاً للتشیع، ایک علامت کے طور پر اور ایک شناخت کے طور پر یہ شروع ہوئی یہ کلمہ اذانوں میں کہنے۔ جز کے طور پہ ہمارے علماء، ہمارے فقہاء اس کو نہیں مانتے، علامت کے طور پہ مانتے ہیں، نشانی کے طور پہ مانتے ہیں۔ جیسے صلوات پہلے پڑھنا اذان تو نہیں ہے، سارے مسلمان پڑھ رہے ہیں اس وقت، یعنی اکثر مسلمان جب اذان کہہ رہے ہوتے ہیں تو نبی مکرم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اذان سے پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اذان کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اذان کے بعد ایک دعا پڑھی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ اذان تو نہیں ہوتی مگر اس کے ساتھ پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن سر اس میں تکفیر یا تقسیم، تکفیر بڑا لفظ ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا، اور میں یقین کریں آپ کی بہت ساری کتابوں میں بہت ساری ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، چونکہ میں یہ جو علماء سے ملنے کا سلسلہ اس میں جوڑنے کی بات کی ہے۔ صحیح ہے۔ سوال میں ضرور کرتا ہوں کہ یہ میرے اپنے سوال ہوتے ہیں، میرا دل کرتا ہے پوچھوں، لیکن اللہ کرے ہم جڑ جائیں تو کوئی سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، چاروں خلفائے راشدین کے بارے میں، ایسی چیزیں کہ جو میں نے لی نہیں ہیں، اس میں پڑھی ضرور، لیکن یہ اس میں تقسیم اور کی بات نہیں ہوتی جب آپ اس طرح بات کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے، جیسے ابھی آپ ہمارے ہیں، یہ میں مانتا ہوں کہ آپ ہمارے ہیں اور ہمیں اپنے آپ سے پیارے ہیں، شکریہ، اور یہی شیعہ ہمارے ہیں، ہمیں پیارے ہیں، لیکن اس میں حنفی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، کیا وہ تقسیم نہیں ہوتی کہ خلافت بلا فصل کا اعلان جب کرتے ہیں کہ خلیفتہ بلا فصل جب کہتے ہیں، دیکھیں تقسیم تو اور تکفیر کا تو عنوان نہیں، تقسیم اور جدائی اور تفرد، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ علیحدہ ہو کر رہنا اور یہ کرنا۔ دیکھیں اصل میں تو ہمارا تو ہدف یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، ہمیں اہل بیت کی تعلیمات کی طرف بلانا ہے، کیونکہ اہل بیت سے دوری نے مسلمانوں کو اصل چیز سے دور کر دیا اور سالم دین سے دور کر دیا۔ نبی مکرم اپنے بعد مولا علی کو دے کے گئے تھے غدیر خم کے اندر، ساری زندگی سرکار نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا، اور امت نے علی کو چھوڑ دیا۔ تو ہمارا تو مقصد، ہمیں اگر استحباب کے عنوان سے بھی اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ کہنا پڑا، مستحب کی نیت سے بھی کہنا پڑا، رجا کی نیت سے بھی، قربتاً اللہ کی نیت سے بھی، ہر جگہ ہمیں، کیونکہ تینوں کلمے قرآن کی آیات کے اندر 3 ولایتوں کا اور 3 مولاؤں کا تذکرہ ہے سورہ مائدہ کی 55ویں آیت میں۔ ہمارے پاس جو دلائل تینوں گواہیوں کے ہیں، یعنی اللہ رسول اور مولا علی کی ولایت کی گواہی، مولا علی کے مولا ہونے کی گواہی، جہاں جہاں ہمیں ملے گی، جہاں جہاں ہمیں ملی ہے تو ہم ہر جگہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ لوگوں کی توجہ ہو اہل بیت کی طرف، اور اہل بیت کی طرف تو ماتم کا فلسفہ بھی یہی ہے، گریے کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ اسی طرح اہل بیت۔ لیکن سر یہ ملا یازر الفقی میں ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین قمی میں مان جلد اول میں لکھ رہے ہیں، یہ بہت سخت لفظ ہے، لعنت فرمائی ہے۔ نہیں، میں مان رہا ہوں کہ ہماری کتابوں میں چیزیں ہیں، مگر دیکھیں ہر دور کے اندر فقہا نے اجتہاد بھی کیا ہے، فقہا نے اپنے موقف کو روشن بھی کیا ہے۔ یہ جس دور کی آپ کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں یہ تقریباً 1000 سال پرانی کتاب ہے، جی، اور آج گزشتہ کوئی 600 سال سے جو فقہا امامیہ کی ایک روش مسلم ہو گئی ہے، جو طے ہو گئی ہے، جو رائج ہو گئی ہے، وہ یہ نہیں ہے، اچھا اس کا وہ انکار بھی نہیں کرتے۔ ہمارے فقہا ان روایات کو تقیہ کے اوپر حمل کرتے ہیں، ہمارے فقہا ان روایات کو اس زمانے کے حالات کے اوپر حمل کرتے ہیں کہ اس زمانے کے حالات کچھ اور حالات تھے۔ لہٰذا آج کا جو شیعہ فقیہ ہے، آج ہی کا نہیں، یعنی اب سے کوئی 600 سال سے، وہ اس نظریے کا حامل نہیں ہے، وہ اس سے ہٹ کر سوچتا ہے۔ جی میں آپ کا ٹھیک ہے۔ اچھا رہ گئی بات یہ کہ تفرد کی طرف جائیں تو ہم تو تفرد کی طرف واقعاً جاتے ہیں، یعنی اس میں ہمیں فخر ہے کہ ہم تفرد کی طرف جاتے ہیں، مگر لڑانے کے لیے نہیں، بھڑانے کے لیے نہیں، نفرتیں پھیلانے کے لیے نہیں، خوشبو سنگھانے کے لیے، خوبیاں دکھانے کے لیے،
محاسن دکھانے کے لیے. ہم اگر اس طرح کا کوئی کام کریں گے تو کیا مقصد ہے بھائی آپ کا؟ آپ لڑوانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ہم اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ جو زیادہ بہتر، بیسٹ ہے، بہتر ہے، میرٹ کے اوپر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اغزاکم علی، عالمکم علی، افقاہکم علی، ہر طرح سے علی مولا کے لیے حضرت نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا علی ایسا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جتنی بھی کمالات اور خوبیاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کی صورت میں دیکھے گئے، امت اس کی طرف توجہ کرے. تو اگر ہمیں ایک سہارا بھی مل جائے گا نا، استحباب کا بھی سہارا مل جائے گا، ہم اس سہارے کو لے کر مولا کا ذکر کریں گے. جی میں ابھی ولایت و وسائط کی طرف آتا ہوں، لیکن اسی کتاب کا چونکہ ذکر ہو رہا ہے کہ تو اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تھوک کے ساتھ استنجا جائز ہے. وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کتابوں میں خود آپ اگر یہ والی گفتگو شروع کریں گے نا تو پھر تو بہار الانوار میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے. علامہ مجلسی کی کتاب بہار الانوار ہمارے یہاں بڑی ایک معتبر بڑی کتاب، ایک طویل مطول کتاب. یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم نہیں صحیح ہمیں اور اسی کتاب میں جلد سوئم میں ہے کہ گدھے کا گوشت حلال ہے. جی مکروہ ہے، حلال ادھر لکھا ہوا. وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر فلاں چیز کا خون، فلاں جانور کھانا حلال، تو کتابوں میں ہم نے تو اس کے اوپر دعویٰ ہی نہیں کیا نا صحیح ہے یہ. ہاں میرا موٹا جواب یہ ہے لیکن آپ نے کہا ٹھیک نہیں ہے. نہیں ٹھیک نہیں ہے. اچھا کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان بزرگوں نے ہر طرح کی حدیث کو نقل کیا ہے. جی علی ولی اللہ والی بھی آپ لے لیجئے، اس کو بھی اسی پہ حمل کر رہا ہوں میں ہی نہیں، میرے بڑے بزرگ حمل کرتے ہیں اس بات کو. لیکن جب آپ اجتہاد کرتے ہیں تو ان کو تو یہ کتاب چھاپیں تو اس میں کہ یہ ساری یہ تو حسن ہے، یہ رہنے دیں نا، یہ رہنے دیں. ہاں ان کو یہ تو حسن ہے، ورنہ تو صحیح بخاری کے اندر تو بھی ایسے ہی بہت کچھ ہے، مسلم میں بھی ایسے بہت کچھ ہے. اسے ٹچ نہیں کریں، موقع کے اوپر چھوڑ دیں. جی ٹھیک ہے. اگر ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا تو یہ خیانت کہلائے گی. جی اس کو جیسا ہے صحیح رہنے دیں. اچھا ولایت و وسائط میں امام افضل انبیاء سے ما سوائے محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ایران کی شائع شدہ کتاب محمد بن یعقوب کلینی کی کتاب اصول کافی باب دوئم میں ہے. امام باقر سے روایت ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت. یہاں لکھا ہے جتنی اہمیت عقیدہ ولایت کی ہے اتنی کسی رکن کی نہیں. اب اس میں توحید اور رسالت تو ملتی نہیں. ولایت سے مراد انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، اس کی ولایت مطلقہ ہے. اسی ولی مطلق نے، ولی اکمل نے، ولی تام نے، سب سے بڑے اور سب سے پہلے ولی نے جو اللہ ہے، ذاتاً ولی ہے، اسے کسی نے ولی نہیں بنایا. اس نے رسول اللہ کو ولی بنایا، ولایت دی. صلی اللہ علیہ وسلم. اس ہی ذات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم من کنتم مولا فہد علی مولا کہہ دو غدیر کے میدان میں، بلغ ما انزل الیک من ربک. تیسری ولایت منتقل ہوتی ہے مولا علی تک. جی قرآن میں بھی 3 ولایتوں کا تذکرہ ہے. سورہ مائدہ کی 55ویں آیت میں کہ اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے، اور وہ کہ جو صاحب ایمان ہے، جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. سب سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا واقعہ مولا علی کا ہے. جی اور قرآن نے انہیں ولی کہا ہے، قرآن نے انہیں مولا کہا ہے. جی تو اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی، یہ 3 ولی ہیں. یہ ولایت کا عنوان تینوں کے اوپر آتا ہے. جی یعنی ایسا اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ ولایت مولا علی مراد، صرف مولا علی کی ولایت مراد. جی ولایت کے بغیر یعنی حاکمیت. ولایت کے کیا معنی کیا ہیں؟ 2 معنی لیے ہیں ولایت کے، ایک بمعنی محبت، ایک بمعنی حاکمیت. ان تینوں سے محبت بھی کرنی ہے، اللہ، رسول اللہ اور مولا علی سے محبت بھی کرنی ہے، اور ان کی حاکمیت کو بھی ماننا ہے، ان کی حاکمیت کو بھی ماننا ہے. یہ ولایت کا مفہوم ہے مختصر سا. اب آ جائیے اس بات کی طرف کہ کیا مولا علی علیہ السلام ہمارے نبی کے علاوہ، سرکار دو جہاں کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہیں؟ ہاں افضل ہیں. سنا تو جائے نا، ہم سے بات تو سنی جائے. جی ہم قرآن مجید کی آیات رکھتے ہیں اس بات کے اوپر، اور احادیث جو اہل سنت نے بھی نقل کی ہیں وہ رکھتے ہیں. مثلا قرآن میں سورہ مبارکہ نساء کے اندر جب میدان مباہلہ کے اندر نبی مکرم پنجتن کو لے کر گئے، جب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان نصارى نجران سے کہہ دو کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، یہ بھی اپنے بیٹے لے آئے، ہم بھی اپنے بیٹے لاتے ہیں، یہ بھی اپنے بیٹے لائیں. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، یہ اپنی عورتیں لے آئیں. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، یہ اپنے جیسے لائیں. یہ جو ہم اپنے جیسے لاتے ہیں ان کی جگہ نبی مکرم مولا علی کو لے کے گئے، اکیلے مولا علی کو لے کے گئے. ٹھیک ہے. پھر قرآن کہتا ہے میرے حبیب قاتل،
منافقین والمشرکین ولا تکلف الا نفسک، اے میرے حبیب مشرکوں اور منافقوں کو قتل کرو اور یہ کام کوئی نہ کرے مگر آپ جیسا کرے۔ نبی مکرم نے تو کبھی تلوار ہی ہاتھ میں نہیں لی، ساری جنگیں صحابہ کرام میں، اور سب سے بڑا نام مولا علی کا ہے جنہوں نے جنگیں جیتی، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے یہ کام آپ اپنے جیسے کو دیں۔ تو پھر مولا علی علیہ السلام کے لیے نبی کا یہ فرمانا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ و الی نوح فی علمہ و الی ابراہیم فی خلتہ، جو چاہتا ہے آدم کو ان کے علم میں دیکھے، جو چاہتا ہے ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھے، جو چاہتا ہے عیسیٰ کو ان کے جمال میں دیکھے۔ ایک لمبی لسٹ سرکار دو جہاں نے بیان فرمائی جسے سنی شیعہ نے لکھا ہے، اور پھر فرمایا فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِي بْنِ أَبِي طالب، وہ سارے نبیوں کو ایک جگہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ علی کو دیکھ لے۔ تو ہمارے پاس دلائل ہیں بھائی۔ جی میں اس پہ آگے آتا ہوں، لیکن اچھا اسی میں ہے سر کہ اچھا مولانا، میں یہاں ایک جملہ کہوں کہ جب یہ والی بات ایک جگہ میں نے کی، بڑے شور مچا، اور اس کے بعد ہم نے اس کو منہ دیا، تو میں نے ایک مولانا صاحب سے کہا، میں نے کہا مولانا یہ حدیث آپ کے ہاں ہے یا نہیں کہ سرکار نے فرمایا علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل؟ تو کہاں ہے حدیث یہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں؟ تو میں نے کہا وہ علماء کون ہیں؟ تو کہنے لگے علماء ہیں، یعنی علماء جب اپنی افضلیت پہ بات آئے تو انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں، اور جب ہم مراد لیں علماء سے اہل بیت کو، ہم مراد لیں علماء سے مولا علی کو، تو پھر یہ کیسا ہو گیا کہ وہ انبیاء سے افضل کیسے ہو جائیں گے؟ جی سر میں اسی پہ آتا ہوں، لیکن اسی میں محمد بن یعقوب کلینی کی اصول کافی میں ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا اسلام کے 3 ارکان ہیں، نماز، زکوٰۃ اور ولایت، گویا حج اور روزہ بھی گیا۔ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کتابوں میں ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ ساری حدیثیں ہماری صحیح ہیں۔ ایک بات دیکھیں، حدیث کی قسمیں ہیں، میں آپ سے آپ کا ادب اور احترام اور آپ کا مقام اور منزلت میں آپ کا ویسے ہی آپ کی صحافت کی دنیا میں بہت معتقد ہوں۔ جی سر، اور وہ میں نہیں واقعاً میں عرض کر رہا ہوں آپ کے میں جو وہ آپ کے اندر جو برجستگی ہے، آپ کے اندر جو ایک کھل کے بات کرتے ہیں نا، وہ مجھے تو میں اسی ٹائپ کا آدمی ہوں تو مجھے اپنے اچھا لگتا ہے۔ جی سر، کیونکہ یہ موضوعات مناظرے کے موضوعات ہیں۔ میں مثلا آپ کو ایک جواب دے بھی دوں گا تو بالکل بھی مناظرہ نہیں، صرف آپ سے نا وہ صحیح کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، آپ سے رہنمائی کے لیے۔ ہاں، اس کے لیے میرا عرض یہ ہے کہ ہم دعوے دار نہیں ہے کہ ہماری ان کتابوں میں ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ہم انہی حدیثوں میں، اب ان دونوں میں سے کون سی ٹھیک ہے؟ ولایت والی 5 والی، امام باقر، ظاہراً امام باقر کی، اچھا، جس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے، اچھا اعلیٰ 5 کا ذکر۔ اچھا، یہ جو امام افضل ہیں انبیاء سے، اس پہ آگے میں آتا ہوں۔ بصائر الدرجات ابو جعفر محمد بن حسن صفار قمی، یہی نام ہے جی۔ میری ولایت اہل ارض و سما پر پیش کی گئی، ایمان لانے والے ایمان لے آئے اور انکار کرنے والوں نے انکار کیا۔ حضرت یونس نے میری ولایت کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں مچھلی کے پیٹ میں اس وقت تک قید رکھا جب تک وہ میری ولایت پر ایمان نہ لائے۔ یہ احادیث مشکلہ میں سے ہیں۔ احادیث میں کچھ احادیث ایسی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے کچھ اور احادیث کو بھی جوڑنا پڑے گا۔ جی جب بات آ جائے گی کہ مولا علی مولا نبی جیسے ہیں سوائے اللہ لا نبی آبادی، سرکار نے فرمایا سوائے نبوت کے تم ساری کاموں میں مجھ جیسے ہو، سرکار کی حدیث منزلت جسے کہتے ہیں۔ تو جب مولا علی مولا نبی جیسے ہیں، یعنی مولا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہیں سوائے نبوت کے، تو بھئی یہ حضرت یونس والی بات تو پھر سمجھ میں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں اس پہ پھر وہ آگے چلتے ہیں۔ آیت اللہ ابو الفضل ابن رضا برقی قمی، 1600 صفحات پر مشتمل ہے، تفسیر قرآن ان کی، محدث ہے، مناظر ہے، مفسر ہے، مورخ ہیں۔ وہ لکھتے امام جعفر صادق نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر جتنے نبی بھی مبعوث ہوئے سب کے سب دنیا میں واپس آئیں گے اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، قمی صاحب اپنی تفسیر القمی میں لکھتے ہیں، یہ میں اس لیے کرتا جا رہا ہوں کہ پھر یہ بہت لمبا ہو جائے گا، میں آگے اس پہ۔ امام جعفر صادق نے فرمایا قیامت کے دن امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی جائے گی، وہ لبیک کہیں گے، پھر باقی تمام ائمہ کو آواز دی جائے گی، پھر شیعہ نے علی کو، اور وہ اپنے اماموں کو کے ساتھ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ دیکھیں جو بغیر حساب کے شیعوں کے داخل ہونے کی روایات ہیں نا، اس کی تفصیل ہے، تشریح ہے۔ وہ شیعہ جو وہ 110 صفات پہ دنیا میں عمل کر چکے ہیں، اب کیا حساب دینا ہے انہیں؟ جنہوں نے وہ 18 صفات پر زندگی گزار کر ہتھیلی پہ انگارے کی طرح ایمان بچایا ہوگا، انہیں اب کیا قیامت میں حساب دینا ہے؟ یہ جو
بغیر حساب کے جنت میں 70 شیعہ کا لفظ بھی ہے بعض جگہ کہ 70 شیعہ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. وہ وہی شیعہ ہیں جنہوں نے دنیا میں حساب دے دیا. میثم تمار جیسے شیعہ, مقداد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جیسے شیعہ, حضرت مالک اشتر جیسے شیعہ, جنہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شیعہ, جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر پہلے ہی بہت حساب دے دیا, اللہ ان کو انعام دے گا کہ انہیں جنت کی طرف. لیکن اب آگے آئیے, ابو عمرو بن محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی کی کتاب اختیار معرفت الرجال المعروف وہی رجال کشی میں ہے کہ امام جعفر صادق کے پاس کسی شرابی آدمی کا ذکر کیا گیا جس نے حضرت علی کی محبت میں اشعار لکھے تھے, تو امام جعفر نے فرمایا اگرچہ وہ شرابی تھا مگر علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا تھا, اور محب علی اگر شرابی بھی ہو تو اللہ اسے معاف کر دے گا. جب گردنیں کاٹی جا رہی ہوں, جب الٹا لٹکایا جا رہا ہو, جب ان کے خون سے گارہ بنا کے عمارتیں بنائی جا رہی ہوں, جب علی نام رکھنے پر اتنے کوڑے مارے جاتے ہوں, درباروں سے نکال دیا جاتا ہو, بیت المال سے مال بند کر دیا جاتا ہو, حسن حسین نام لکھنا ممنوع قرار دے دیا گیا ہو, جب علی کا نام لینا ہزاروں نمازوں سے افضل, جب علی کا نام لینا سینکڑوں روزوں سے افضل, کیونکہ ایسے نماز روزے کہ جو تمہیں دین کی تظاہر تو دکھاتے ہوں, تمہارا اسلام تو دکھاتے ہوں, مگر تمہارے اندر منافقت کو پالتے ہوں, تمہارے اندر شیطنت کو پالتے ہوں. تم ظاہری طور پہ تم مسلمان نظر آ رہے ہو, اندر تم کافروں سے بھی بدتر ہو. تو ایسا بندہ جو ان کرداروں میں کمزور ضرور ہے مگر وہ جرأت کے ساتھ کھڑا ہے, کہا مار دو مجھے, میں علی کا نام لوں گا, کیونکہ علی کا نام لینا موت کے برابر تھا. یہ وہ اس دور کی احادیث ہیں کہ جس دور کے اندر اہل بیت کا نام لینا اتنا بڑا جرم تھا. اب ایسی کیفیت میں کیا اسے انعام نہیں دیا جائے گا کہ تم نے ٹھیک ہے یہ تمہارے اندر کمزوری, یہ تمہارے اندر کمزوری, وہ تمہارے اندر کمزوری, مگر تم نے اصلی چیز نہیں چھوڑی. مجھے آپ بتائیے کہ کیا کتنی مدت تک لوگ شراب پیتے رہے اسلام کے آغاز میں, وہ مسلمان نہیں تھے, لیکن بعد میں قرآن نے جب ممنوع کر دیا. نہیں, میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا شراب پینا جائز ہے, جب بعد میں اللہ نے منع فرما دی. حرام ہے. حرام بھی ایسا کہ اگر ایک قطرہ بھی وہاں پر گرا ہوا ہو, ایک قطرہ رکھا ہوا بھی ہو تو اسٹیبل پہ نہیں. میری مراد میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پتہ لوگ کیا لیں گے کہ شرابی ہو, جو بھی ہو, محب علی ہو, وہ بخشا جائے گا. وہ اسے سمجھانا پڑے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے, کیونکہ جو اپنے پسند کا دین لیتا ہے نا وہ تو یہ بات کرے گا, لیکن اسے بتایا جائے گا آپ اپنی پسند کا دین نہیں لیں گے کہ جہاں میرے مفاد میں ہو تو وہ میں ٹھیک ہے, اور جہاں میرے مفاد میں نہیں ہو تو غلط ہے. ایسا نہیں. احادیث ائمہ اہل بیت کی کہ جو شخص ہماری محبت پر تکیہ کرتے ہوئے نماز اور روزہ اور عبادات کو ترک کر دیتا ہے اسے ہماری محبت کام نہیں آئے گی, اور جس نے نماز روزہ اور عبادات پہ تکیہ کرتے ہوئے ہماری محبت کو ترک کر دیا ہوگا اسے نماز روزہ کام نہیں آئے گی. تو یہ حدیث بھی ہمارے پاس, مگر کیونکہ آپ خاص اس حدیث کی طرف, اس روایت کی طرف اشارہ فرما رہے تھے, تو اس کا جو پس منظر ہے نا وہ حالات ہیں. ٹھیک ہے. ان حالات میں ایک آدمی کا یہی بہت بڑا جہاد ہے کہ وہ اس بد کرداری میں, بدعنوانی میں تو مبتلا ہے مگر اس نے اصلی چیز نہیں چھوڑی. پھر فرمایا جو شخص بھی شہادت حسین بیان کر کے خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلائے, اس کے تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اور اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. معرفتنا حدیثوں میں جو یہ جملے آئے ہیں نا, اس میں ایک ناظر اور ایک حاکم جملہ ہے, اور وہ ہے ہمارا حق ادا کرتے ہوئے. ہمارا حق تو یہ ہے کہ ہمیں خوش کرو, ہمیں راضی کرو, نماز روزہ حج زکوٰۃ اللہ کی عبادات, انسانیت, شریعت کے اوپر عمل, ایک اچھے مسلمان بن کر رہنا اور ہماری محبت کے ساتھ رہنا, یہ ہمارا حق ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں اسے مانو. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے تم سے کہ تم غلط کام کرو اور پھر صرف ہمارا نعرہ لگا دو تم جنت میں. مطلب صرف رونے رلانے سے جنت نہیں ملے گی. نہیں, معرفت اس کی شرط ہے, ورنہ تو ہندو بھی روتا ہے. میں مجلس پڑھتا ہوں, ایک ہندو کے گھر کی مجلس پڑھتا ہوں, عیسائی بھی ماتم کرتے ہیں امام حسین کا. میں تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو اللہ کو رسول کو نہ مانتا اور نبی کو خاتم نہ مانتا وہ جنت میں چلا جائے گا. میں تو دعویٰ نہیں کرتا. رونا اگر معیار ہے تو اس وقت جو ہے وہ آپ, ہر وہ انسان جس کا دل نرم ہوگا وہ حضرت علی اصغر کے مصائب سنے گا تو رو پڑے گا. وہ تو رونا اگر معیار ہے تو غیر مسلم بھی, میں خود کئی جگہ جاتا ہوں, تو یہ معیار نہیں ہے. ہاں, رونا ہماری حق معرفت کے ساتھ, ہماری معرفت کے ساتھ, ہماری اطاعت کے ساتھ, جب ہمارے مصائب پہ کوئی گریہ کرے گا تو اس کے لیے جنت راضی. کتاب الکافی ہے, آپ کی معتبر ترین کتاب ہے. اس کتاب کو میں نے جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ 20 سال میں لکھا گیا. 3 حصوں پر مشتمل کتاب ہے, اصول کافی, فروغ کافی, روضہ کافی. محمد بن یعقوب کلینی اپنی اس کتاب الکافی میں روایت کرتے ہیں کہ امام کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے. جب کسی بھی واقعے کے متعلق جاننا چاہے
انہیں فوراً معلوم ہو جاتا ہے۔ نیز ہر امام اپنی موت سے آگاہ اور اس سلسلے میں بااختیار ہوتا ہے، جب تک وہ خود نہ چاہے اس پر موت واقع نہیں ہو سکتی۔ اور امام جعفر صادق مطبوع ایران اصول کافی میں، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے مجھے سب اشیاء کا علم ہے، جو کچھ جنت دوزخ میں ہے مجھے اس کا بھی علم ہے، اس طرح مجھے گزشتہ واقعات اور ہونے والے واقعات کا بھی علم ہے۔ بالکل صحیح ہے، صحیح، اچھا۔ اور کلینی نے امام علی رضا شیعہ آپ لوگوں کے 8ویں امام سے روایت کرتا، ہمارے بھی یعنی قابل احترام ہیں، سب کے 8ویں امام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہم اللہ کے امین ہیں، ہم لوگوں پر نازل ہونے والے مصائب و مشکلات سے آگاہ ہوتے ہیں، ہم شکل دیکھ کر ہی کسی کے مومن یا منافق ہونے کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ اب غیب کا علم اور قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نمل میں ہے آسمانوں اور زمینوں کے غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ سورہ الانعام میں ہے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیبی امور کا علم ہے، اس کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اعلان فرما دیں میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے اور نہ ہی مجھے غیب کا علم ہے، اور نہ ہی تم سے میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ سورہ الاعراف میں ہے فرما دیں میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جس قدر اللہ چاہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرتا اور مجھے کوئی گزند نہ پہنچتی۔ میں اہل ایمان کے لیے بشیر، خوشخبری اور نذیر ڈرانے کے سوا کچھ نہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، وہی رحم مادر کے اندر جو کچھ ہے اس کا علم رکھتا ہے، کسی شخص کو علم نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گا یا کھائے گا، اور کسی کو معلوم نہیں کہ اسے کس مقام پر موت آ گھیرے گی، بلا شبہ اللہ ہی تمام امور کو جاننے والا اور باخبر ہے۔ سورہ توبہ میں ہے اہل مدینہ سے کچھ ایسے منافقین ہیں جو اپنے نفاق پر پختہ ہو چکے ہیں، اے نبی آپ انہیں نہیں جانتے، ہم ہی جانتے ہیں۔ اب میرا معذرت چاہتا ہوں سوال لمبا ہو گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ غیبی امور کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ آپ کی کتابیں اور امام کہتے ہیں کہ اماموں پر آسمان و زمین کی کوئی چیز مخفی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ انبیاء اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ آپ کی کتابیں اور امام کہتے ہیں کہ حضرت علی یا حضرت امام جعفر صادق جہنم کے مالک، جسے چاہیں جنت میں داخل کر دیں، جسے چاہیں جہنم میں۔ قرآن کہتا ہے کہ موت کے وقت اور مقام کا تعین، بارش کے نزول کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو۔ آپ کی کتابیں کہیں کہ ان تمام امور کا علم اماموں کو۔ قرآن کہے کہ نبی کو مدینہ میں موجود منافقین کا علم نہ تھا۔ آپ کی کتابیں کہتے ہیں کہ امام شکل دیکھ کر ہی کسی کے منافق یا مومن ہونے کا اندازہ کر لیتا ہے۔ دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، اور دونوں ٹھیک ہیں۔ ان کو ہم اس طرح سے سمجھاتے ہیں اس بات کو کہ علم وہ غیب ہو یا ظاہر کا علم ہو، باطن کا علم ہو، دلوں کا علم ہو، انفس میں جو کچھ گزر رہا ہے، ذہنوں میں جو کچھ گزر رہا ہے، اسی طرح جتنی بھی آیات آپ نے پڑھی ہیں وہ اللہ کے عالم بالذات ہونے کے اوپر دلیل ہیں، اور جتنی بھی روایات آپ نے ائمہ اہل بیت کی پڑھی ہیں وہ ان کے عالم بالعطا ہونے پہ دلیل ہیں۔ یعنی ائمہ اہل بیت کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جہاں غیب کے علم سے متعلق پروردگار عالم نے خبروں کے بارے میں فرمایا تو وہ غیب کی ہی خبریں ہیں۔ ذالک انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں جو ہے حبیب ہم نے آپ کے اوپر نازل کر دی۔ تو جہاں قرآن میں غیب وللہ غیب السماوات والارض، جہاں اللہ کے لیے غیب مخصوص کیا گیا ہے، وہ کیونکہ اس کی ذاتاً وہ عالم غیب ہے، لیکن جو رسول اللہ کے لیے غیب کی خبروں کا اللہ بیان کر رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ عالم بالغیب ہے۔ ائمہ اہل بیت بھی اسی طرح سے، کیونکہ ہم نے کچھ دیر پہلے کی ایک گفتگو میں عرض کیا کہ مولا علی علیہ السلام نبی مکرم کی تمام صفات کو رکھتے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، الا لا نبی بعدی، سوائے نبوت کے سارے کمالات رکھتے ہیں، وہ عصمت میں بھی، وہ علم میں بھی، وہ شجاعت میں بھی، وہ سخاوت میں بھی، تمام کمالات جو سرکار دو جہاں کے اندر ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اور مولا علی کو ہارون اور حضرت موسیٰ سے تشبیہ دی ہے۔ وہاں کیونکہ دونوں نبی تھے تو نبی نے کہا صرف فرق یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو۔ یہ ویسے عبداللہ بن سبا جو تھا وہ بھی یہ اس کی لائن تھی، جو ضروری نہیں ہے کہ اس نے جو بات کی ہو وہ ساری غلط کی ہوں، وہ خود غلط تھا
مگر اس کی ساری باتیں تو غلط نہیں ہوں گی. وہ خود غلط تھا مگر اس کی باتیں سارے غلط نہیں ہو سکتی, ضروری نہیں ہے, کیونکہ بہت ساری باتیں غلط لوگ اچھی باتیں بھی کر جاتے ہیں, تو یہ ضروری نہیں ہے. تو اور ہم عبداللہ ابن سبا سے نہیں لے رہے ہیں, لیکن کیونکہ یہ جو روایت ہے جو حدیث منزلت ہے ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق, یہ تو سنی شیعہ کتابوں میں. عبداللہ ابن سبا ہی کیوں ہم یاد کر کے اس کو دہرائیں گے, ہم تو اور علماء کا اس میں حوالہ دیں گے. انبیاء کرام کے پاس, ائمہ اہل بیت کے پاس جو کچھ ہے وہ بالعطا ہے, اللہ کے پاس جو ہے وہ بالذات ہے. تو مسئلہ ہی حل ہے, جھگڑا ہی حل ہے, کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ہے, یہ ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. جی سر, وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن قرآن کہتا ہے کہ جیسے اہل مدینہ میں سے کچھ ایسے منافقین ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے, اہل مدینہ میں سے کچھ ایسے منافقین ہیں جو اپنے نفاق پر پختہ ہو چکے ہیں, اے نبی آپ انہیں نہیں جانتے, ہم ہی جانتے ہیں. اور امام کہتے ہیں کہ میں شکل دیکھ کر بتا دیتا ہوں کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے. دیکھیں, وہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی جانتے ہیں, وہ آپ نہیں جانتے, تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نبی نہیں جانتے, نبی ذاتاً نہیں جانتے, ہم آپ کو بتاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں. ایسے ہی مولا علی علیہ السلام بھی جو فرما رہے ہیں, خود نبی فرما رہے ہیں, جب صحابہ کرام نے آ کے کہا کہ نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, ایک بڑی تعداد لوگوں کی مسلمان ہو رہی ہے, ہمیں نہیں اندازہ ہو پا رہا کہ یہ منافقین ہیں یا واقعاً سچے مسلمان ہیں, تو حضرت نے فرمایا کہ ان کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو, ان کا چہرہ بتائے گا کہ مومن ہے یا منافق ہے. تو یہ تو مشہور تھا صحابہ کرام میں کہ مولا علی کے ذکر سے چہرے کا رنگ بتا دیتا تھا, پھیکا پن بتا دیتا. علی کا ان کے سامنے ذکر کرتے تھے, ان کا چہرہ بتا دیتا تھا مومن ہے منافق ہے. صحابہ کرام میں مشہور بات ہے. یہ تو نہیں, میں کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ قاعدہ بات یہ ہے کہ جتنے بھی علوم ائمہ اہل بیت کے پاس ہیں, خود سرکار دو جہاں کے پاس ہیں, وہ اللہ کے عطا کردہ ہیں. تو پھر مسئلہ ہی حل ہے, جھگڑا ہی نہیں ہے, کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس ہے, یہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ہے, تو یہ شرک ہو جائے گا. ان کا عطائی ہے, اس کا ذاتی ہے, مسئلہ حل ہے. سر مجھے پھر سمجھ نہیں آ رہی کہ تو قرآن کہتا ہے کہ غیبی امور کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے, امام کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی کوئی چیز ہم سے مخفی نہیں, کیونکہ اللہ نے دیے ہوئے, اللہ نے بتائی ہے ہمیں, اللہ ہمیں بتاتا ہے, ہم پہ فرشتہ نازل ہوتا ہے, ہم پہ غیب سے خبریں آتی ہیں. اماموں پہ فرشتہ نازل ہوتا ہے. قرآن, یہ شب قدر میں جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ کیا ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے؟ ابھی جو ہر سال شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں, کیا قرآن نازل ہو رہا ہے؟ وہ لوگوں کو آ کے بتاتے تو نہیں ہے نا. نہیں, فرشتہ نازل ہونے کے اوپر آپ کا سوال ہوگا نا, تو پھر جواب یہ آئے گا کہ ہاں فرشتہ نازل ہوتا ہے, مگر وہ قرآن نہیں لاتا, قرآن ختم ہو گیا. نہیں, وہ لیکن اماموں کو آ کے بتاتے ہیں فرشتے. جی, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جناب زہرا پہ بھی فرشتے اترتے تھے, اسی لیے محدثہ لقب ہے بی بی فاطمہ کا, اسی لیے محدثہ لقب ہے بی بی فاطمہ کا. بی بی کے القاب میں ایک لقب ہے محدثہ, اور محدثہ اسے کہتے ہیں جسے فرشتے باتیں کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں تو ہے نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری انسان تک کے نبی ہیں, رسول ہیں, ختم ہو گئی وہی ان پر. ہم نے ابھی تو کہا کہ قرآن نہیں لے کے آتا فرشتہ, لیکن وحی کی دو قسمیں ہیں, وحی قرآنی اور وحی بیانی. وحی طبیانی, وحی بیانی, وحی الہامی. شہد کی مکھی پر آج تک وحی ہو رہی ہے, شہد کی مکھی پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم شہد کی مکھی پہ وحی کرتے ہیں. یہ جو وحی ہے اس کی قسمیں ہیں نا, یہ سمجھنے کی بات ہے. وحی کی بہت ساری قسموں میں قرآنی وحی ہے اور غیر قرآنی وحی ہے, جس کو الہام کہتے ہیں. اس کے لیے بھی لفظ وحی آتا ہے. اس جو شہد کی مکھی کے لیے قرآن مجید میں لفظ وحی ہے, اوحینا الی النحل, یہ جو نحل پہ شہد کی مکھی پر ہم نے وحی کی اور وہ آج تک ہو رہی ہے, اس کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے, تو یہ کون سی قرآنی وحی تو نہیں ہے نا. تو وحی کے بارے میں تقسیم ہے, وحی کی اقسام ہے, یعنی اللہ کی طرف سے. اب آپ اسی کو لے لیجئے کہ شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں حتی مطلع الفجر, فرشتے امر کو لے کر آتے ہیں روح کے ساتھ حتی مطلع الفجر, وہ تو ہر سال لے کر آتے ہیں. تو کس کے اوپر لے کر آتے ہیں؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اولی الامر پر لے کر آتے ہیں. اولی الامر سے مراد امام معصوم ہے, ہر زمانے کا امام معصوم اولی الامر ہے. ہم حاکم کو اولی الامر نہیں مانتے, یعنی بادشاہ کو, وزیر اعظم کو, صدر کو ہم اولی الامر نہیں مانتے. جو قرآن میں حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. ہمارے ہاں اولی الامر سے مراد حاکم وقت نہیں ہے, امام معصوم ہے, ان پہ فرشتہ نازل. تو سر آپ کہ ہے کہ آپ کے نزدیک اماموں کا رتبہ انبیاء کرام سے زیادہ ہے, نبی مکرم کے علاوہ. البتہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کہنا ہے کہ 12 امام آپ سے افضل نہیں, مگر ان کا مرتبہ آپ سے ادنا بھی نہیں. الا لا نبی بعدی, نبی نہیں ہے. ہاں, تو سر
اب نبیوں پہ انجیل، زبور، تورات، قرآن، اماموں پہ کوئی نہیں. نبیوں نے کلام کیا اللہ تعالیٰ سے. موسیٰ نے کو طور پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کیا مردے کو زندہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبرائیل علیہ السلام آئے. امام کس طرح نبیوں سے افضل ہو سکتے ہیں؟ یہ تو آپ رسول اللہ سے پوچھیں نا، اللہ سے پوچھیں کس طرح افضل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے نبی جیسا قرار دیا ہے مولا علی کو ائمہ اہل بیت. سر جیسا تو وہ نہیں کہ جیسے ہے کہ آپ، میں اور آپ ہیں، تو میں کہتے ہیں کہ آپ، ہم جو دو بیٹے ہیں کسی کے باپ کے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی مجھے تم اکبر جیسے ہو. باپ نہیں، جیسا اس معنی میں نہیں ہے. سرکار نے وضاحت سے فرمایا الا لا نبی بعدی، تمام کمالات میں موسیٰ اور ہارون کی طرح ہم دونوں بھائی. تو پھر تو ختم نبوت ختم ہو گیا. نہیں، کیوں ختم ہو گیا؟ لا نبی آبادی کافی نہیں ہے یہ کہنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نبوت تو نبی پہ ختم ہو گئی. ختم نبوت سرکار خاتم الانبیاء ہیں. جو نبی کو خاتم الانبیاء نہیں مانتا مسلمان نہیں ہے. اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی، جان پتہ ہوگا آپ کو کہ جب غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کے خلاف پاکستان میں قرارداد پیش ہوئی تو مولانا اسماعیل دیوبندی شیعہ عالم تھے. جہاں مولانا نورانی میاں نے، جہاں اور اہل سنت علماء نے اس تحریک میں اپنا علمی کردار ادا کیا، وہاں شیعہ دو بڑے عالموں نے اسمبلی میں بھی اور اسمبلی کے باہر بھی جتنی میٹنگز تھیں، تو قادیانیت کے خلاف اس ملک کے اندر جو کچھ تحریک چلی اس میں دو شیعہ علماء کا بہت اہم کردار تھا، ایک مولانا اسماعیل صاحب کا اور ایک مولانا حافظ کفایت صاحب کا. یعنی ہم اس ملک میں ختم نبوت کی تحریک کے اندر کسی سے کم نہیں ہیں. یہ بات واضح ہے. یہ جو بات ہے کہ ہم جب ائمہ اہل بیت کے اس رتبے کے اور اس مقام کے قائل ہیں تو یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے وہ اتنے بڑے مقام اور رتبے کے قائل ہیں تو یہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم تو سج کے کہتے ہیں کہ لا نبوت آبادی بھی ہے حدیث کے اندر، لا نبی آبادی بھی ہے. میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے. ہر زمانے میں ایک حجت خدا ہونا ضروری ہے. یہ سنی شیعہ نے لکھا ہے. زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی. لولا الحجہ لساخت الارض علی اہلہا. اگر اللہ کی حجت یعنی اللہ کا نمائندہ، اللہ کا سفیر ہر زمانے میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد اِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے. تو بھئی ان آیات کو کہاں لے جائیں گے آپ کہ ہر قوم کے لیے جب ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے، ہر دور میں ایک اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہادی کا ہونا ضروری ہے، تو آج کون ہے؟ وہ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری انسان تک کے نبی، اب یہ امت کے ذمہ ہے جی کہ وہ آگے ان کا پیغام پہنچائیں. یہ قرآن امت کے یہ اللہ امت کو کے حوالے نہیں کیا. کہیں نہیں ہے کہ امت کے حوالے، کہیں ہے نہ آیات میں ہے کہ امت کے حوالے، نہ حدیث میں امت کے حوالے. مولا علی کے حوالے، امام حسن کے حوالے، امام حسین کے حوالے، امام عسکری کے حوالے، امام مہدی کے حوالے. کہیں نہیں ہے حدیث میں، آیت میں کہ اللہ نے اپنا نظام، اپنا دین عوام کے حوالے کر دیا. عوام کے حوالے کیسے ہوگا؟ اچھا سر، قرآن کہتا ہے، پھر میں واپس آتا ہوں، موت کے وقت اور مقام کا تعین، بارش کے نزول کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور آپ کی کتابیں کہتے ہیں ان تمام امور کا علم اماموں کو ہے. اچھا، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امیر المومنین اکثر فرماتے قیامت کے دن جنت اور دوزخ کی تقسیم میرے سپرد ہوگی. تو نبی نے فرمایا نا یا علی انت قسیم النار والجنہ. یہ تو حدیث میں ہے نا، اس کو کہاں لے جائیں گے؟ تم جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے ہوا. یہ صحیح مسلم صحیح بخاری میں، صحیح مسلم بخاری میں تو بہت ساری مولا کے فضائل کی مولا علی سے ہی حدیثیں نہیں ہیں. آپ اس بحث میں نہیں جائیں نا، کیونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ 30 سال سرکار کے ساتھ رہیں. 30 حدیثیں بھی نہیں ہیں بی بی خدیجہ سے. اور جو زوجائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر کا تاج جو 2 سال رہیں، ان سے 2000 حدیثیں. ہم کہاں لے جائیں ان بحثوں کو؟ ہم گلا کس سے جا کے کریں؟ تو یہ ایک علیحدہ بحث ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور موقع پہ ہم جائیں. لیکن آپ کو وہ حدیث بھی مل جائیں گے جس میں، یعنی میں آپ کے مضمون کو تھوڑا سا وہ کروں کہ ایک جانب تو یہ احادیث آپ نے فرمائی، مجھے سنا رہے ہیں آپ اور ہماری کتابوں میں ہیں اور میں مان رہا ہوں ان کو. دوسری جانب ایک حدیث ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میری فلاں کنیز کہاں گئی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ وہ دیوار کے پیچھے ہے، دروازے کے پیچھے. ایک جانب یہ حدیث، ایک جانب یہ حدیث کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو کچھ یہ میں نہیں جانتا میری کنیز اس وقت کہاں گم ہو گئی ہے. انہوں نے کہا جی آپ کو تو غیب کا علم ہے، آپ کو تو سب چیزوں کا علم ہے، آپ کو نہیں پتہ. تو حضرت نے فرمایا نہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میری کنیز کہاں ہے. یہ حدیث بھی ہمارے ہیں. ان حدیث کو جمع کیسے کریں گے؟
ان احادیث کو جب ایسا کریں گے کہ ایک جانب جب امام یہ فرما رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ مجھے تو اپنی کنیز کا نہیں پتہ کہاں چلی گئی، اور ایک جانب امام رضا اور امام صادق یہ فرما رہے ہیں، تو ان دونوں کو جمع کیسے کریں گے؟ وہی فارمولہ بنے گا کہ اللہ کا عطا کردہ ہے، میں تو جو جانتا ہوں اللہ کے دیے ہوئے سے جانتا ہوں، اللہ مجھے بتاتا ہے، اللہ کا فرشتہ مجھے بتاتا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہوتا ہے، اللہ کی اچھا روحانی اور معنوی موضوعات میں اور عنوانات میں جو اللہ کی خاطر اربعین صباحاً یا لیلاً من اخلص للہ اربعین صباحا، جو 40 دن تک صرف اللہ کی خاطر گزارے اپنے اوقات کو، اپنے ایام کو، تو ہم اس کے لیے بہترین حکمتوں کو قرار دیتے ہیں، اس کی زبان سے ہم حکمتوں کو جاری کرتے ہیں، اس کی زبان سے ہم اپنا علم جاری کرتے ہیں، اس کی زبان لسان اللہ ہو جائے گی، اس کی آنکھ عین اللہ ہو جائے گی۔ یہ سنی شیعہ کی کتابوں میں جو اپنے آپ کو ختم کر دے اور اللہ پر اپنے آپ کو مٹا دے، یعنی فنا فی اللہ ہو جائے، پھر اللہ اس کے وجود کے اندر اپنی ایسی حکمتوں کو ڈالتا ہے کہ پھر وہ جو بولتا ہے تو گویا اللہ کی مشیت بولتا ہے۔ اس پہ بھی بہت اعتراضات ہیں اس پہ، ہاں، لیکن یہ بحثیں ہیں جی، یہ بحثیں ہیں، یہ کچھ لکھا بھی گیا ہے، کچھ بیان بھی کیا گیا ہے۔ تو جو ساری زندگی جن کا کام، جن کا اڑنا بچھونا، جن کا اٹھنا بیٹھنا للہیت ہو، اگر ان کی زبان سے حکمتیں جاری ہو رہی ہوں تو اس میں ایک اور بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ایسی صفات عطا کی گئی ہیں مجھے، چند ایسی صفات عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہ ہوئی۔ مجھے اموات، مصائب، تکالیف، حسب و نصب کا علم عطا کیا گیا، مجھے گزشتہ اور مستقبل تمام واقعات عالم کا بھی علم ہے، مجھ پر کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ میں اس کر رہا ہوں یہ ساری وہ حدیث ہیں جو اللہ کی عطا کردہ ان کو کمالات ہیں، ان کے ذاتی نہیں ہیں۔ اس پہ بہت بحث ہو سکتی ہے لیکن وہ لمبی ہو جائے گی، میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے، علامہ محمد باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار میں ہے، اور محمد بن باقر بن محمد تقی بن المقصود المجلسی، یہ عالم بھی آپ کے فقی محدث۔ اے علی، تم کچھ فضیلتوں کے مالک ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کتاب کے مطابق، جن سے میں محروم ہوں۔ مثلا فاطمہ تمہاری بیوی ہے، میں اس طرح کی بیوی سے محروم ہوں۔ تمہارے 2 بیٹے حسن اور حسین ہیں، جبکہ میں اس مقام مرتبے والی اولاد سے محروم ہوں۔ خدیجہ تمہاری ساس ہے، جبکہ میری ساس اس طرح کی نہیں۔ میں تمہارا سسر ہوں، تمہارے سسر کی طرح میرا کوئی سسر نہیں۔ جعفر تمہارا بھائی ہے، میرا کوئی اس طرح کا بھائی نہیں ہے۔ فاطمہ تمہاری والدہ ہیں، جبکہ میری ماں کا مقام ان کی مثل نہیں۔ یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، مفاخرہ جو ہے نا، انبیاء کرام میں بھی آپس میں رہا ہے، اسے مفاخرہ کہتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے؟ جی ہاں، یہ ہے، یہ مفاخرہ ہے۔ نہیں، دیکھیں میں بات پوری فاطمہ ہاشمیہ تمہاری والدہ ہے، جبکہ میری ماں کا مقام ان کی مثل نہیں۔ بی بی فاطمہ جیسا تو نہیں، کیا بیٹی فاطمہ ہاشمیہ تمہاری والدہ ہیں؟ جی، فاطمہ حضرت فاطمہ کی نہیں بات، بنت اسد۔ جی جی، حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت فاطمہ بنت، اگر اولاد ماں باپ سے افضل نہیں ہو سکتی تو اس میں ایک لمبی بحث ہو جائے گی کہ نبی مکرم پھر اپنے والدین سے افضل ہیں یا نہیں۔ انبیاء تو سرکار تو ساری کائنات میں سب سے افضل ہے نا، تو اولاد اپنے ماں باپ سے افضل ہو سکتی ہے۔ اس حدیث سے متعلق میں ایک بات کہنا چاہوں گا جی، کہ مفاخرہ، مثلا ایک دن مولا علی اور امام حسین علیہ السلام مفاخرہ کر رہے ہیں کہ حسین بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا فضیلتیں ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب میرے بابا جیسے اپنے بابا دکھائیں، میری ماں جیسی اپنی ماں دکھائیں، میرے نانا جیسے اپنے نانا بتائیں، میری دادی جیسی اپنی دادی بتائیں۔ تو سارے جملے کہنے کے بعد اب کہا اب بابا آپ بتائیں آپ کے پاس کیا مقام۔ اب یہ مفاخرہ ایک خوشی کا ماحول ہے، ایک اپنائیت کا ماحول ہے، کچھ سنانا چاہتے ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ایک ہی جملہ کہوں گا، میرے حسین جیسا اپنا حسین دکھاؤ۔ یہ مفاخرہ کی روایات ہمارے یہاں موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ٹھیک ہے، میں سمجھ بھی آتی ہے، اور یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں تو آپ مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، لیکن یہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ ممکن ہے کچھ اس میں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن یہ مفاخرہ رہا ہے۔ ایک بات میں دوسری بات اور بھی کروں گا، وہ یہ کہ دیکھیں یہ جتنی روایات ہیں نا، دیکھیں اگر یہ روایات ہمارے ہاں نہ ہوں تو یہ سارے شیعہ کیوں نہیں ہو جائیں، اور وہ روایات جو ان کے ہاں ہیں وہ ہم پھر سارے سنی کیوں نہ ہو جائیں۔ کچھ مخصوص تعلیمات ہیں، کچھ مکتبی تعلیمات ہیں، کچھ مسلکی تعلیمات ہیں،
کچھ پہلے ایک چیز سمجھ میں آ جائے گی تو کچھ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. ابھی وہ پہلی والی چیز مقدماتی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے, یا بیان نہیں ہوئی ہے, یا بیان نہیں کی گئی ہے, یا سمجھائی نہیں گئی ہے, تو یہ بعد والی چیز تو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو کچھ چیزوں کے لیے مقدماتی گفتگو بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے اس میں کچھ جملے, کچھ الفاظ ہاں ممکن ہے کہ ایسے ہوں کہ جو نہیں ہونے چاہیے. اچھا, مشہور مورخ شیخ مفید حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ سے کہتے ہیں, ابھی ابھی جو شخص مجھے ملا تھا کیا تو نے اسے دیکھا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا یہ فرشتہ تھا, اس سے پہلے یہ کبھی بھی مجھ پر نازل نہیں ہوا. اس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ میں حضرت علی کو سلام کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست کو قبول فرمایا, چنانچہ وہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سلام کرنے آیا تھا. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ ممکن ہے. میں تو اس سے پہلے کہہ چکا ہوں فرشتے اترتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ کچھ تعلیمات کو, کچھ گفتگو کو اس سے پہلے کیا جائے گا, وہ جب کلیئر ہو جائے گا یہ ساری چیزیں خود ہی کلیئر ہوتی چلی جائیں گی. چلو, میں بہت سارے سوالات ہیں لیکن اچھا, رسول خدا صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آتے دکھائی دیے. آپ نے فرمایا جسے آدم کو اپنی خلقت میں, نوح کو اپنی حکمت میں اور ابراہیم کو اپنے حل میں دیکھنا ہو تو وہ علی کو دیکھ لے. یہ حدیث سنی شیعہ کے یہاں ہے. یہ ایک حدیث, یہ ایک دلیل ہے کہ ہم نبی کے علاوہ دیگر انبیاء سے افضل مانتے ہیں, اولو العزم انبیاء پیغمبروں. یہ ہمارے صحیح مسلم صحیح بخاری میں ہے. صحیح مسلم بخاری میں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں ہیں. باقی سیاستہ میں, جی ہاں سیاستہ میں, ظاہراً سنن ابن داؤد میں یا ترمذی میں اس وقت. شیعہ محدث نعمت اللہ الجزائری مرحب کے قتل کے بعد, اب یہ سنیے گا, جبریل بشارت دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ نے اس بشارت کی نسبت دریافت کیا. جبریل بولے جب علی رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار اٹھائی مرحب کو قتل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ نے اسرافیل و میکائیل کو حکم دیا علی کا بازو ہوا میں روک لو تاکہ پوری قوت سے نہ ماریں, مگر علی کی تلوار کی ضرب اتنی شدید تھی مرحب اور اس کے گھوڑے کے دو ٹکڑے کرتی ہوئی طبقات زمین میں پہنچ گئی. یہ صورتحال دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا اے جبرائیل جلدی جلدی زمین کے نیچے پہنچ اور علی کی تلوار اس بیل تک نہ پہنچنے دے جس نے زمین کو اپنے سینگوں پر اٹھایا ہوا ہے, کہیں ایسا نہ ہو زمین زیر و زبر ہو جائے. میں گیا, تلوار کو روکا, وہ تلوار میرے بازو پر قوم لوط کے شہروں سے بھاری تھی. حدیث مشکلہ میں سے آگے بڑھی ہے. ٹھیک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صفیہ, جب علی غضب میں آیا اور قلعے کو ہلایا تو علی کے غضب سے خدا غضب میں آیا اور تمام آسمانوں میں زلزلہ آ گیا, یہاں تک کہ فرشتے ڈر گئے اور اپنے منہ کے بل گر گئے. وہ یہ میں عرض کیا کہ جو احادیث فضائل کے باب میں ہوتی ہیں نا, اس کی سند مکمل ہو یا نہ ہو, اسے سنن باب سنن میں ڈال کر فضائل اور مناقب میں لکھ دیا جاتا ہے, اسے بیان کر دیا جاتا ہے. ممکن ہے اس کی روایات کی جو تقاضے ہیں, یعنی جو روایات کے تقاضے ہیں, جو سند کے تقاضے ہیں, جو راویوں کے تقاضے ہیں, وہ پورے نہ ہوں. اچھا سر, اب قرآن مجید میں صحابہ کرام اور خلفائے راشدین پہ میں آیا ہوں. صحیح. قرآن مجید میں سورہ سجدہ, سورہ آل عمران, سورہ الفتح, سورہ توبہ, سورہ حشر, سورہ مائدہ, سورہ احزاب اور کئی جگہوں پر صحابہ کرام کی فضیلت بیان ہوئی ہے. بے شک. اب حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے میں کہا اس امت میں بہترین افراد ابو بکر اور عمر ہیں. یہ محمد الکینی اصول کافی کے ترجمے الشافی میں ہے, آپ کے اس میں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ہم نبی کے ساتھ ہیرا پہاڑی پر تھے, اچانک پہاڑی ہلنے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جا, تجھ پر نبی, صدیق اور شہید کھڑے ہیں. حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا ان کی اتباع کرنے والے کے لیے نجات ہے, ان سے عداوت رکھنے والا کافر اور ہلاک و برباد ہونے والا ہے. نواسخ و تواریخ میں معروف شیعہ مورخ احمد بن ابی یعقوب لکھتے ہیں حضرت ابن عباس سے یہ مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے چچیرے بھائی حضرت ابو بکر, یعنی یہ حضرت ابن عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے چچیرے بھائی تھے. حضرت ابو بکر تمام صحابہ میں تقوی اور طہارت میں برتر مقام کے حامل اور زاہد و پاکیزگی میں سب سے بلند تھے. معروف شیعہ مورخ احمد بن ابی یعقوب لکھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق سے ام کلثوم بنت علی کی شادی ہوئی اور 10,000 دینار حق مہر مقرر ہوا. سید مرتضیٰ الشافی میں فرماتے ہیں کہ وہ ابو بکر اور عمر سے بڑی محبت کرتے تھے. جب حضور کی قبر مبارک پر آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ دونوں پر بھی سلام پڑھتے. حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی اور ان کے تحائف قبول کیے. حضرت علی کے بیٹے کا نام عمر, حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر,
حضرت زین العابدین نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا۔ ابو سفیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی دوستی کے چرچے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے 3 کی شادیاں بنو امیہ میں ہوئیں۔ حضرت فاطمہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی سے شادی رسول اللہ کے حکم پر گواہ بنے کون؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ ابو جعفر طوسی المالی طوسی جلد 1 میں۔ حضرت اسمہ بنت امیس حضرت علی کے سگے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب کی زوجہ تھیں۔ آپ کا انتقال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق سے شادی ہوئی۔ ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد تھا، جسے حضرت علی نے مصر کا نگران مقرر کیا۔ حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت علی سے شادی ہوئی، بیٹا یحییٰ پیدا ہوا۔ اچھا، حضرت علی کے بیٹے کا نام ابو بکر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر، حضرت امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں علی اکبر، عبداللہ اور ابو بکر، زین العابدین کی کنیت ابو بکر، ابو موسیٰ کاظم کے بیٹے کا نام ابو بکر، اور 5ویں امام محمد باقر نے حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی سے شادی کی۔ کلینی نے اپنی کتاب اصول میں یہ لکھا ہے۔ اس کے باوجود حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، اللہ ان پہ راضی ہو ان سے اور راضی ہے اللہ ان سے، یہ جو تکفیر، یہ جو کہ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جس حضرت علی نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کو خلیفہ مانا، ان کے بچوں کے، اپنے بچوں کے نام ان کے رکھے، رشتے کیے آپس میں۔ اس کے 3 جواب ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ جتنی روایات ہیں تقیہ پہ حمل ہوں گی۔ دوسرا جواب ابھی میرا اگلا موضوع تقیہ ہی ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ کہ یہ ساری جتنے بھی آپ نے چیزیں پڑھی ہیں یہ سب دروازہ جلنے گرنے بی بی کی ناراضگی سے پہلے کی روایات ہیں۔ یہ ساری روایات، سارے واقعات بی بی صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ناراض رہیں حتیٰ توفیت، جب تک زندہ رہیں۔ اسی بخاری میں ہے کہ نبی نے فرمایا جس سے میری فاطمہ ناراض اس سے میں ناراض اس سے اللہ ناراض۔ اسی بخاری کے اندر ہے کہ بی بی جب تک زندہ رہیں سلام کا جواب نہیں دیتی تھیں شیخین کو۔ سر یہ حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر نہیں، یہ تو ناموں پہ بات نہیں کر رہا، امام ناموں پہ بات کروں گا، آپ نے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ بیان کی، یہ کئی مختلف موضوعات ہیں، لیکن جو اصل بات تعریفوں والی ہیں کہ تعریفیں کی، نماز پڑھی اور بہت ساری چیزیں پڑھی نا، لیکن نہیں، میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کا جواب ہے۔ اس کا جواب پہلا تو یہ ہے کہ یہ ساری تقیہ پر حمل ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ساری روایات بی بی کے ناراض ہونے سے پہلے تقیہ کو اب ذرا واضح کر دی، کیونکہ اللہ میرا کہ کسی نقصان سے بچنے کے لیے اپنا عقیدہ چھپا کر کسی دوسرے عقیدے کا اظہار نہیں ہے، یہ نہیں ہے تقیہ، یہ نہیں ہے تقیہ، یا حق بات چھپانے اور جھوٹ بولنے کا نام یہ بھی تقیہ نہیں ہے، یا اصل بات چھپانے اور چھپا کر کچھ اور کرنے کا نام تقیہ نہیں۔ سامنے والے کی استعداد کے مطابق بات کرنے کو تقیہ کہا جاتا ہے۔ تقیہ استعداد مخاطب بولنے والے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تقیہ استعداد مخاطب کا مسئلہ ہے، سننے والے کا مسئلہ ہے۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے سامنے وہ بات کی جائے، اس کے سامنے جو بات کی جائے گی اس انداز سے کی جائے گی کہ کوئی فساد نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو۔ تقیہ اسے کہا جاتا ہے، جھوٹ بولنے کو نہیں کہا جاتا۔ اب وہ لفظ ایسا انتخاب کریں گے جو جھوٹ نہیں ہوگا، وہ سچ ہوگا، صحیح ہوگا، مگر سامنے والا اپنی مراد لے گا اور آپ اپنی مراد لیں گے، اسے تقیہ کہا جاتا ہے۔ تقیہ اللہ کرتا ہے، تقیہ رسول اللہ کرتے ہیں۔ نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، یہ تقیہ ہے۔ ہم انبیاء کرام لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں، تقیہ تو ہے۔ آپ اپنی عقل کے مطابق بات فرمائیں نا، آپ لوگوں کی عقلوں کے مطابق کیوں بات کر رہے ہیں؟ لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرنا، ان کی صلاحیتوں کے مطابق بات کرنا، اس ماحول کے مطابق بات کرنا جس میں منافقت، جس میں خدا نخواستہ جھوٹ، یہ سب چیزیں شامل نہیں ہیں۔ ہاں، سامنے والے سے اس انداز سے آپ بات کریں کہ وہ بات اس کو سمجھ میں آ جائے یا اس وقت کا فساد ٹل جائے، اسے تقیہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ بھی ایک ساتھ حرام نہیں کرے گا ساری چیزیں، اللہ بھی آہستہ آہستہ معیار مزاج بنا بنا کر چیزوں کو حرام کرے گا۔ آ گئی بات، آتے ہیں اسی بات کے اوپر کہ یہ ایک تو تقیہ پہ حمل ہوگی، یہ سارے واقعات خاص طور پہ نماز پڑھنا اور محبتوں کا اظہار، یہ سب چیزیں ہیں حضرت زہرا کی ناراضگی سے پہلے، اور وہ ہوا ہے نبی کی رحلت کے بعد۔ جب سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے، بی بی اپنا حق مانگنے کے لیے گئیں، فدق مانگنے کے لیے گئیں۔ مولا علی بیعت نہیں کر رہے تھے، گھر میں ہی تھے، سب نے بیعت کر لی تھی الا ان افراد کے جو مولا علی کے ساتھ آپ کے گھر میں رہتے تھے، یعنی آپ کی پناہ میں تھے، آپ کے ساتھ تھے، اور وہ کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے تو ہم بچ جائیں گے اور ہم بیعت نہیں کریں گے، ہم نہیں کرنا چاہتے بیعت۔ بڑی تعداد نے بیعت نہیں کی۔
اور بعض جن صحابہ نے بیعت نہیں کی وہ بھی تو صحابی تھے، اور کلہم عدول اگر ہے، اور اگر قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک صحابی کے پیچھے بھی اگر آپ رہیں تو آپ ہدایت پا جائیں گے، تو سب نے تو بیعت نہیں کی. ٹھیک ہے. وہ جو واقعہ پیش آیا کہ بھی مولا کو لینے کے لیے گئے کہ جی بیعت کریں، یہ ساری کتابوں میں لکھا ہے. میں نے تو 36 کتابیں ایسے کھول کھول کے دکھائی، اتفاق سے آپ کو دے دی. ٹھیک ہے. تو وہ جو کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا، وہ سارے واقعات، یہ سارے واقعات بی بی کی ناراضگی سے پہلے کے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جن کے بارے میں آپ یہ ساری محبتوں کا فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ سب کچھ ہے، انہی کے بارے میں قرآن کی آیات بھی تو ہیں. سورہ حجرات انہی کے بارے میں تو ہے جو نبی کی آوازوں پہ آواز اونچی کر رہے تھے، جن کے لیے قرآن نے کہا ان کے اعمال ہبط ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جو نبی کی توہین کرنے والے، جو نبی کو ہذیان کا الزام دینے والے، جو نبی کو کاغذ قلم نہ دینے والے، وہ بھی تو یہی کچھ افراد ہیں جن کے بارے میں یہ ساری تعریفیں ہیں. تو ان سب چیزوں کو جوڑیں گے تب جا کے ایک ہم نتیجے تک پہنچیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو نام رکھنے والی بات ہے، تو سوال یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت تو بہت اونچا ان کا معیار ہے. ائمہ اہل بیت ناموں کے کاموں میں آ کر، ناموں کے مسائل میں آ کے نہیں الجھیں گے. اہل بیت نام تو ذاتی طور پہ برا نہیں ہوتا. یزید نام کون سا برا ہے؟ کربلا میں ایک یزید ہے، وہ رحمت اللہ علیہ ہے، اور امام حسین کو مارنے والا ایک یزید ہے، وہ لعنت اللہ علیہ ہے. میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. جی. لیکن نام سے سر کوئی یزید رکھتا تو نہیں آج. نہیں، مراد یہ ہے کہ نام تو ذاتی طور پہ برا نہیں ہوتا، کردار ہوتا ہے. جو سر کتنے لوگوں کا نام آج یزید ہے یا شمر رکھا گیا ہے؟ کسی شیعہ نے رکھا ہے؟ میں نے تو مکے میں دیکھا ہے کہ یزید کے نام سے شاعرہ ہے. شیعہ نہیں، شیعہ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں رکھتے، رکھ رہے ہیں لوگ. نہیں، میں شیعہ کی بات. کراچی میں کتاب لکھی گئی ہے یزید رحمت اللہ علیہ. سر میں شیعہ، وہ شیعہ نے لکھی؟ نہیں، شیعہ نے نہیں لکھی. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں رکھا جاتا. میرا سوال ہے کہ کتنے شیعوں نے اپنا نام یزید یا شمر رکھا ہے؟ شیعہ تو نہیں رکھیں گے. نہیں رکھیں گے. تو کیوں رکھیں گے؟ حضرت علی کے بیٹے کا نام عمر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر، حضرت زین العابدین نے اپنے بیٹے کا نام. یہ کہاں سے طے ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کا وہ نام ہے؟ یہ کہاں سے طے ہے کہ وہ حضرت عمر ابن خطاب کا نام ہے؟ حضرت ابوبکر ابن قحافہ کا نام ہے. وہ یہ کہاں سے طے کر رہے ہیں کہ وہ نام جو اہل بیت نے رکھے وہ ان کے نام تھے؟ یہ نام تو چلے آ رہے تھے نا، ان کے اجداد میں بھی نام تھے. یزید اور شمر ممنوع ہو گئے جب سے واقعہ کربلا ہوا. میں تو اپنے بیٹے کا نام یزید یا شمر نہیں رکھوں گا. ٹھیک ہے. میں شیعہ بھی نہیں ہوں. تو کیوں رکھے ان لوگوں نے اس لیے کہ ان کے نام اگر اتنی بڑی ناراضگی تھی؟ اتنا نہیں، ان کے نام نہیں تھے نا. یہ نام تو یہ پہلے سے چلے آ رہے تھے، ان کے اپنے اجداد میں یہ نام تھے. اور پھر یہ نام کوئی پہلی دفعہ تو ان کا تھا نہیں کہ وہ نام رکھیں گے تو انہی کا نام رکھا جا رہا ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے تو نام رکھے. محبت تو دو طرفہ ہونی چاہیے. آپ مجھے 6 مثالیں تو دیجئے، 4 مثالیں تو دیجئے جو علی، فاطمہ، حسن، حسین نام رکھے. 80 سال تک اہل بیت کے نام رکھنے پہ پابندی تھی. دو طرفہ محبت کیوں نہیں ہے؟ اہل بیت کا معیار تو اونچا ہے، وہ تو نام رکھیں گے. وہ ان ناموں کی وجہ سے تناؤ نہیں کریں گے، کھچاؤ نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے. لیکن اہل بیت کے نام رکھے گئے انہی گھرانوں میں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اہل بیت تناؤ نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جھگڑے کیوں آج پیدا ہو رہے ہیں جو اہل بیت نہیں چاہتے تھے؟ نہیں، اہل بیت تو جھگڑا نہیں چاہتے تھے، لفظ جھگڑا نہیں، لیکن اہل بیت کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، ان کا جو حق چھینا گیا ہے، جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کو بیان کرنا بھی قرآن کا حکم ہے. اس کو بیان کرنا بھی اہل بیت کا حکم ہے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئے ہیں، جو ہمارے امر کو زندہ کرے اس پہ اللہ رحم کرے. پوچھا گیا کہ آپ کا امر کیا ہے؟ فرمایا ہماری امامت و خلافت. یہ ہمارا امر ہے جس کو چھین لیا گیا، جسے غصب کر دیا گیا. سر میں آپ کے ساری باتیں، اہل بیت ہمارے سر کا تاج، پہلے بھی کہہ چکا ہوں. لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ سر میں اپنے بیٹے کا شیعہ نہ ہو کر یزید اور شمر نہیں نام رکھوں گا؟ کیونکہ وہ میرے اہل بیت کا گستاخ ہے، قاتل ہے. اور جب اہل بیت اور پھر شادیاں ہوئی. سر اچھا اگلی بات شادی کا جواب دیتا ہوں. ہاں دیکھیں، 2 جواب تو. ایک تو میری یہی کہ ایک تو یہ نام ان کے نام یعنی حضرت علی کے، دوسرا جواب حضرت اسما بنت امیس حضرت علی کے سگے بھائی جعفر بن ابی طالب کی زوجہ. آپ کا انتقال ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے شادی ہوتی ہے. ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد، جسے حضرت علی نے مصر کا نگران مقرر کیا. حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت علی سے شادی، بیٹا یحییٰ پیدا ہوا. صحیح ہے. اب یہ جو آج کا ماحول ہے، اس میں تو ان کو شادیاں کرنی نہیں چاہیے. نہیں، وہ دیکھیں، ایک تو میں عرض کروں کہ ایک تو کچھ ایسے امور اور کچھ ایسے موضوعات ہیں جنہیں میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں مگر نہیں کروں گا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فورم نہیں ہے. ٹھیک, اس کے لیے تھوڑا سا یعنی یہ نہیں کہ مجھے نہیں آتا جواب, لیکن میں چاہ نہیں رہا. اور سر پانچویں امام محمد باقر نے حضرت ابوبکر صدیق کی پوتی سے شادی کی. کلینی آپ نے اپنی کتاب اصول, آپ کے کلینی نے اپنی کتاب اصول میں یہ لکھا ہے. دیکھیں یہ تو آپ مرحبا بن ناصرنا والی بات ہے, یعنی جہاں یہ بات ہے وہاں تو اس سے پہلے والی بات زیادہ مضبوط ہے نا, کہ حضرت ابوبکر کی زوجہ حضرت اسماء بنت عمیس سے مولا علی نے شادی کی. ان کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہا, فرمایا محمد و ابنی و ان کان من صلب ابی بکر, یہ صلب ابی بکر سے ہے مگر میرا بیٹا ہے. یہ حضرت محمد. اس کے بعد تو جھگڑا ہی ختم ہو. جھگڑا تو نہیں ہے نا, جھگڑا نہیں ہے, تحقیق ہے. جھگڑا نہیں ہے, تفسیر ہے. جھگڑا نہیں ہے, ریسرچ ہے. جھگڑا نہیں ہے. یہی بات پیار سے کی جا سکتی ہے. اگر یہ بات لڑکے کریں گے تو جھگڑا ہو جائے گا. ہم علمی تحقیقی گفتگو کو پیار سے کرنے کے قائل ہیں, جھگڑ کے کرنے کے قائل نہیں ہیں. اگر پیار سے کریں گے تو تحقیقی موضوعات ہیں نا یہ, جی اس کے اوپر بات ہونی چاہیے, گفتگو ہونی چاہیے. حضرت ام کلثوم جو جن کا عقد حضرت عمر سے آپ فرما رہے ہیں نا, وہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں. حضرت علی کی حضرت عمر سے جن کا عقد ہوا ہے وہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں, وہ انہی کی بہن ہیں. حضرت اسماء بنت عمیس کی بیٹی ہیں. جی وہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں جو مولا علی کے گھر میں پلیں, اور مولا علی کے گھر سے حضرت عمر کا ان کا عقد ہوا, اور وہ حضرت عائشہ نے عقد کروایا. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ ایک چیز کی قباحت یا ایک چیز کی وضاحت وقت کے گزرنے سے ہوتی ہے. کربلا کے واقعے کے 100 سال بعد تک امام حسین کی شہادت کی جو ظلم ہے نا, اس کی قباحت لوگوں کا احساس ہی نہیں تھا کہ کیا ہو گیا. 100 سال کے بعد آہستہ آہستہ کھلا کہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا. آپ مجھے بتانا چاہ رہے ہیں, یا میں یہ ہو سکتا ہے آپ کچھ اور بتانا چاہ رہے ہیں, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ایون 5ویں امام محمد باقر رضی علیہ السلام, یا رضی اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں, جی لگا سکتے ہیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس وقت انہوں نے شادیاں کی. میں عرض کر رہا ہوں نا, وہ تقیہ پہ حمل ہے. اگر ایسا نہیں کرتے تو اس سے بڑا فساد ہوتا. یہ کیا کم تھا جو ہوا ان کے ساتھ, مزید اور چاہ رہے تھے کروانا. اچھا سر, تقیہ پہ آ جاتے ہیں. اور آپ کے امام بخاری کہا جاتا ہے, اگر میں غلط نہیں, محمد بن یعقوب بن کلینی کو امام, جیسے ہمارے امام بخاری ہیں ویسے آپ کے امام بخاری ہیں. اصول کافی میں 5ویں امام حضرت باقر سے روایت کرتے ہیں, تقیہ میرے آباء و اجداد کا دین ہے, جو تقیہ نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. حضرت جعفر صادق دین کا 9% تقیہ ہے, اور جو تقیہ نہ کرے اس کا کوئی دین ایمان نہیں. اب سورہ مائدہ میں ہے کہ اے رسول, جو آپ کی طرف, آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا. تقیہ سر ایک, یہ میں نے کئی آپ میں پڑھا کہ مثال کے طور پہ ایک ہے کہ جیسے میں ابھی کہوں, امام جعفر صادق فرماتے ہیں, فروغ کافی میں ہے, یہ آپ کے فروغ کافی کتاب میں, امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرے والد باقر بنو امیہ کے دور میں فتویٰ دیتے تھے کہ باز اور چیل کا شکار کیا ہوا جانور حلال ہے. ان کا فتویٰ تقیہ پر مبنی تھا, مگر میں تقیہ نہیں کرتا اور فتویٰ دیتا ہوں کہ باز اور چیل کا شکار کیا ہوا جانور حرام ہے. الکیانی یا الکلینی کتاب الروضۃ من الکافی میں شیعہ راوی محمد بن مسلم ہے. میں امام جعفر کی صادق کی خدمت میں حاضر ہوا, وہاں امام ابو حنیفہ بھی بیٹھے تھے. میں نے امام سے کہا میں نے رات عجیب و غریب خواب دیکھا ہے. آپ نے کہا اپنا خواب بیان کرو. آج ابو حنیفہ بھی بیٹھے ہیں, یہ بہتر طور پر اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں. میں نے خواب سنایا, ابو حنیفہ نے تعبیر بتائی, امام نے تائید فرمائی. تھوڑی دیر بعد امام ابو حنیفہ وہاں سے چلے گئے. میں نے کہا مجھے اس ناسبی کی تعبیر اچھی نہیں لگی. امام بولے ابو حنیفہ نے جو تعبیر بتائی وہ غلط ہے. اب یہ اگر تقیہ ہے کہ فساد اور اس سے بچنے کے لیے جان جانے کا خوف, تقیہ. آپ کے امام کہتے ہیں کہ وہ اپنے اختیار سے مرتے ہیں, انہیں علم غیب بھی ہے, اپنی موت کے وقت کا علم رکھتے ہیں. یا جسمانی ایذا کا خوف, مطلب اماموں نے جسمانی ایذا کے خوف سے حق چھپایا. سورہ مائدہ میں ہے کہ اے رسول, جو آپ کی طرف, آپ کے پروردگار کی طرف نازل کیا گیا اس کی اعلانیہ تبلیغ کریں. آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا. سورہ حشر میں اے نبی, جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے آپ اعلان اس کا اظہار کریں اور مشرکوں کی پرواہ نہ کریں. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ, کیا میں نے رب کا دین تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں پہنچا دیا. تب آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ ہو جا. پھر فرمایا
جو یہاں حاضر ہے وہ دوسروں کو اس اجماع میں موجود نہیں میرا پیغام پہنچا دے۔ سورۃ الاحزاب میں ہے جو لوگ اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرتے ہیں وہ اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ سورۃ الاحزاب میں یہ تاکہ اللہ سچ بولنے والوں کو سچ بولنے کی وجہ سے بہتر بدلہ عطا کرے اور منافقوں کو عذاب دے۔ ڈر اور احتیاط کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ یہ آپ تقیہ کو اگر ڈر شمار کریں گے تو مذمت ہو جائے گی، جو بری بات ہے، اور احتیاط کہیں گے تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جب میں ان سے کہتا ہوں کہ میدان جہاد میں چلو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اور جب ان سے کہتا ہوں کہ گھر میں بیٹھ جاؤ تو کہتے ہیں یہ موت سے ڈر رہے ہیں، میں جہاد کے پر لے جاتا ہوں تو یہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ موت کی طرف لے جا رہے ہیں، روکتا ہوں تو کہتے ہیں یہ موت سے ڈر رہے ہیں۔ تو احتیاط اور خوف میں فرق ہے۔ اس وقت یہ کام کرنے کا نہیں ہے، اس سے بڑا مرحلہ آئے گا، اس پہ ہم جان بھی قربان کر دیں گے، اور ایسا کیا ہے ان ہستیوں نے۔ زیادہ بڑے مقصد کی خاطر قربان ہونا، چھوٹی چیز پہ اپنے آپ کو قربان کر دینا، یہ ان کی مصلحت میں نہیں تھا۔ یہ چھوٹی چیزیں تھیں جن کے اوپر یہ اپنے آپ کو قربان نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ قربان کرنا چاہتے تھے بڑے اساسی عنوانات اور اساسی موضوعات کے اوپر۔ یہ تقسیم ہم کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہے۔ سر شیعہ محدث جسے صدوق کا لقب دے رکھا ہے، مطلب بہت زیادہ سچ بولنے والا، علی بن حسین اپنی کتاب الاعتقادات میں بن موسیٰ بن بابوے تقیہ تک کرنا فرض ہے، جس نے اسے ترک کیا گویا اس نے نماز کو ترک کیا۔